اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے درخواستن قبطی دعائی خیر و ہدایت از سبتی و دعا کردن سبتی قبطی را بخیر و مستجاب شدن آن دعا از اکرام الاکرمین حق تعالی، یعنی قبطی کا سبتی سے دعائے خیر اور رہنمائی کی درخواست کرنا اور سبتی کا قبطی کے لیے دعائے خیر کرنا اور اکرم الاکرمین حق تعالی کی جانب سے اس دعا کا مقبول ہونا۔ قبطی نے کہا تو دعا کر دے کیونکہ میں دل کی سیاہی کی وجہ سے وہ منہ نہیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دل کا قفل کھل جائے، بدصورت کی حسینوں کی محفل میں جگہ ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قبطی نے سبتی سے کہا کہ میرے لیے ہدایت کی دعا کر دے، اس نے دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ چونکہ میرا دل سیاہ ہے تو میرا منہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے قابل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری دعا سے میرے دل کی گرہ کھل جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری دعا کی وجہ سے مسخ شدہ خوبی والا بن جائے، یا شیطان پھر فرشتہ بن جائے، یا حضرت مریم علیہ السلام کے جیسے ہاتھ سے مشک کی خوشبو اور تری اور میوہ خشک شاخ حاصل کر سکتی ہے۔ سبتی اس وقت سجدے میں گر گیا اور کہا کہ اے غیب اور شہادت کے جاننے والے خدا، سبتی اور قبطی سب تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے سامنے عاجز اور محتاج ہیں۔ تیرے سوا بندے کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تیرے سوا بندہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ دعا بھی تیری جانب سے ہے اور قبول کرنا بھی تیری جانب سے ہے۔ ابتداً تو ہی دعا کی طرف متوجہ کرتا ہے، بالآخر تو ہی دعاؤں کا بدلہ عطا کرتا ہے، اول و آخر تو ہی ہے۔ ہم درمیان میں ایسے ناچیز ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا یہاں تک کہ سورج گر پڑا بالا خانے پر سے اور اس کا دل بے ہوش ہو گیا، پھر وہ ہوش میں آ کر دعا میں مصروف ہو گیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قبطی نے اپنے آپ کو مسخ شدہ انسان اور شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ سبتی کے ہاتھ کو حضرت مریم علیہ السلام کا ہاتھ قرار دیا جس کی برکت سے خشک کھجور پھلدار ہو گئی تھی، اور قبطی نے اپنے آپ کو کھجور کا خشک درخت قرار دیا۔ سبتی قبطی کی درخواست پر سر بسجود ہو گیا اور دعائیں کرنے لگا۔ خدا کا بندہ خدا کے سامنے دست دعا دراز کر سکتا ہے، دعا کی توفیق اور دعا کی قبولیت اللہ ہی دیتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سورج غروب ہو جانے کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی انسان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، سبتی کی دعا قبول ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ دعا میں مصروف تھا یہاں تک کہ ایک نعرہ اور شور قبطی کے دل سے نکلا کہ آگاہ جلدی کر اور ایمان پیش کر تاکہ پرانا زنار جلد کاٹ دوں۔ امتوں انہوں نے میری جان میں آگ لگا دی ہے، مجھ شیطان کو جان سے نوازا، تیری دوستی نے محبت کی ناشگفتہ غنچے سے الحمدللہ انجام کار میری دستگیری کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سبتی تو دعا میں مصروف تھا، اس کی قبولیت کا یہ اثر ہوا کہ قبطی نعرے مارنے لگا اور سبتی سے بولا کہ جلد ایمان پیش کر تاکہ میں مومن بنوں اور کفر کا زنار کاٹ پھینکوں، یعنی مجھ شیطان صفت کو کارکنان قضا و قدر نے ایمان سے نواز دیا ہے، تیری ابتدائی دوستی نے میری دستگیری کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری صحبتیں کیمیا تھیں، خدا کرے دل کے گھر میں سے تیرا قدم نہ نکلے، تو جنت کی کھجور کی ایک شاخ تھا، جب میں نے اس کو پکڑ لیا وہ مجھے جنت میں لے گئی، بہاؤ تھا جو میرے جسم کو بہا لے گیا، مجھے بہاؤ سخاوت کے دریا کے کنارے لے گیا، میں پانی کی تمنا میں بہاؤ کی جانب گیا، میں نے سمندر دیکھ لیا، میں نے پیمانے بھر لیے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قبطی نے سبتی سے کہا کہ تیری صحبتیں میرے لیے کیمیا ثابت ہوئیں، خدا کرے تو میرے دل میں بسا رہے۔ تو جنت کے درخت کی شاخ تھا جس کو میں نے پکڑا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ دریائے حقیقت یعنی اللہ تعالی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ سبتی اس کے پاس تشلا لایا کہ اب پانی لے لے۔ اس نے کہا جائیے، پانی میرے لیے حقیر ہو گئے ہیں، میں نے اللہ اشترا یعنی اللہ نے خرید لیا کا شربت پی لیا ہے، قیامت تک مجھے پیاس نہ لگے گی۔ وہ ذات جس نے نہروں اور چشموں کو پانی عنایت کیا ہے، اس نے میرے دل کے اندر چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ جگر جو گرم اور پیاسا تھا، اس کی ہمت کے آگے پانی حقیر ہو گیا۔ بندوں کے لیے کافی کا کاف آیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا سچا وعدہ آیا ہے۔ میں کافی ہوں، میں تجھے تمام عمدہ چیزیں دے سکتا ہوں بغیر کسی سبب کے اور غیر کی مدد کے واسطے کے بغیر۔ میں کافی ہوں، روٹی کے بغیر تیرا پیٹ بھر سکتا ہوں، بغیر سپاہیوں اور لشکر کے تجھے سرداری دیتا ہوں۔ میں کافی ہوں، بغیر دوا کے تیرا علاج کر دیتا ہوں، پہاڑ کو اور کنویں کو میدان بنا دیتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سبتی اس قبطی کے پاس پانی کا تشلا لایا اور کہا پانی پی لے۔ اس نے کہا اب مجھے اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، یعنی خدا نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب خدا نے میرے باطن میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ پہلے یہ جگر خشک اور پیاسا تھا، اب یہ پانی اس کے لیے ناچیز ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باتیں کچھ مستبعد نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کاف ہا یا عین صاد فرمایا ہے، جس کے معنی ہیں کاف ہوا لکم یا عباد اللہ صدقہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے بندے، یقیناً تو جب اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سچا ہے تو وہ بلا سبب بھی ہر بہتری پہنچا سکتا ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ بغیر روٹی کے پیٹ بھر سکتا ہے، بلا لشکر کے فتح دے سکتا ہے، بغیر دوا کے صحت عطا کر سکتا ہے، یعنی سخت مصائب کو آسان کر سکتا ہے، بغیر موسم کے نرگس و نسرین عطا کر سکتا ہے، بغیر استاد اور کتاب کے علوم عطا کر سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے بغیر موسم بہار کے تجھے نرگس اور نسرین دیتا ہوں، بغیر کتاب اور استاد کے تعلیم دیتا ہوں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو دل معا ایک لاٹھی کے دیتا ہوں تاکہ وہ دنیا میں تلواریں چلا دیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ایک نور اور چمک دیتا ہوں جو سورج کے تماچا لگا دیتا ہے۔ میں لکڑی کو 7 سروں کا سانپ بنا دیتا ہوں جس کو نہ مادہ سانپ جن سکے نہ نر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دل اور ایک لاٹھی دی اور اس کے ذریعے ظالم کو فتح کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عنایت کر دیا جس کا نور سورج پر بھی غالب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو 7 سروں کا سانپ بنا دیا جس کو کسی نر و مادہ کے نہیں جنا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں دریائے نیل کے پانی میں خون نہیں ملاتا ہوں، میں حکمت سے بعینہ اس کے پانی کو خون بنا دیتا ہوں۔ نیل کے پانی کی طرح تیری خوشی کو ایسا غم بنا دیتا ہوں کہ تو خوشیوں کی جانب راستہ نہیں پاتا ہے۔ پھر جب تو ایمان اثر نو لے آتا ہے، پھر فرعون سے بیزار ہو جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ رحمت والا موسیٰ آ گیا ہے، خون کا دریائے نیل اس کی وجہ سے پانی بن گیا ہے۔ تو جب ہمارے تعلق کا سر رشتہ باطن میں محفوظ کر لیتا ہے
تیرے ذوق کا دریائے نیل کبھی خون نہیں بنتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایمان لے آؤں تاکہ خون کے اس طوفان میں سے پانی پی لوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تبدیلی کر دے گا میرے اندر، مجھے دریائے نیل بنا دے گا۔ اب میں اپنی نظر میں ایک رواں نیل ہوں، دوسرے کی نگاہ میں پہلی حالت پر برقرار ہوں۔ جس طرح کہ یہ دنیا نبی کے سامنے تسبیح میں غرق ہے اور وہ ہمارے سامنے سرکش ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دریائے نیل میں خون نہیں ملایا بلکہ پانی ہی کو خون کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خوشی کو ایسا تلخ بنا دیتا ہے کہ اس میں خوشی کا نام بھی نہیں رہتا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ ایمان لانے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ میں نیل کا پانی پی سکوں گا، یہ معلوم نہ تھا کہ وہ میرے اندر انقلاب برپا کر دے گا اور خود مجھے دریائے نیل بنا دے گا۔ اب میں اپنی نظر میں رواں نیل ہوں، خواہ مجھے دوسرے ویسا ہی سمجھیں جیسا کہ میں پہلے تھا۔ ایک چیز کی دو نظروں میں دو حقیقتیں ہونا تعجب انگیز نہیں۔ کائنات کی چیزوں کو ہم خاموش اور سرکش دیکھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسبیح پڑھنے والا دیکھتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ دنیا عشق و سخاوت سے بھری ہے، دوسرے کی نگاہ کے سامنے مردہ اور جماد ہے۔ نشیب و فراز اس کی نگاہ کے سامنے تیز روح ہیں، وہ ڈھیلے اور پتھر سے نکتے سننے والا ہے۔ عوام کے لیے یہ سب پست اور مردہ ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب پردہ نہیں دیکھا۔ ہماری نگاہ کے سامنے ساری قبریں یکساں ہیں، اولیاء کے سامنے باغ اور گڑھے ہیں۔ عوام نے کہا کہ پیغمبر رنجیدہ کیوں ہیں اور وہ ذوق کو ختم کر دینے والے بن گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تمام کائنات عشق الہی سے پر تھی، دوسرے اس کو مردہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جو ڈھیلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ یہ عجیب پردہ ہے، عوام کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، خواص پتھروں کی تسبیح اور ذکر کو سنتے ہیں۔ روزے سے یہاں مراد جنت کا باغیچہ ہے جو نیکیوں کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال دیکھ کر عوام کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہو گئے ہیں، یعنی پہلے خوش طبع تھے، اب ذوق خوش طبعی سے بیگانہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواص نے کہا کہ تمہاری نظر میں اے امت والو وہ رنجیدہ نظر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھوں میں آ جا تاکہ حل عطا کے اندر مسکراہٹیں دیکھو۔ امرود کے درخت سے وہ نظر آتا ہے، الٹی صورت اے جوان نیچے اترا، تیرے وجود کا درخت امرود کا درخت ہے، جب تک تو وہاں ہے نیا پرانا نظر آتا ہے، جب تک تو اس جگہ ہے کانٹوں کا جنگل دیکھے گا، غصے کے بچھوؤں اور سانپ سے بھرا ہوا۔ جب تو نیچے اتر آئے گا تو دیکھے گا کہ مفت میں ایک دنیا حسینوں اور پالنے والوں سے بھری ہوئی۔ جب تو نیچے اتر آئے گا اتر آئیں گے تیرے اندر اللہ تعالی کے فیض کے اسرار۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواص کہتے تھے کہ وہ تمہاری نظر میں ایسے ہیں، لیکن ہماری نگاہ سے ان کو دیکھو تو ان میں مسکراہٹیں دیکھو گے۔ حل عطا کا مطلب ہے یعنی وہ ذات جس پر حل عطا نازل ہوئی، یا حل عطا میں جن نعمتوں کا تذکرہ ہے ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں۔
امرود کے درخت پر سے چیزیں الٹی نظر آتی ہیں، جیسا کہ آئندہ حکایت سے معلوم ہوگا۔ وہ امرود کا درخت تیری ہستی ہے، جب تک تو اس کو فنا نہیں کرے گا تجھے نئی چیز پرانی نظر آئے گی، جب تک تجھ میں خودی ہے تجھے حسین اور پرورش کرنے والے کانٹوں کا جنگل نظر آئیں گے۔ جب تو خودی کو چھوڑ دے گا پھر خدا کے فیض کے اسرار دیکھ سکے گا۔ خارزار سے مراد دنیاوی اشیاء ہیں اور گل رخاں اور دائیگاں سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جو حسینوں اور عالم کے مربی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن زن پلید کار کے شوہر را گفت کہ این خیالات از سر امرود بن می نمایت چشم آدمی را از سر امرود بن فرود آتا آن خیالات برود او اگر کسے گوید کے آنچا مردمی دید خیال نبود جواب آنست کے این مثال است نا مثل در مثال ہمیں قد بس بود کہ اگر او برسر امرود بن نمی رفت آن رانمی دیدہ خواہ حقیقت بود خواہ خیال، یعنی اس بدکار عورت کی حکایت جس نے شوہر سے کہا کہ یہ خیالات امرود کے درخت پر سے انسان کی آنکھ کو نظر آتے ہیں، امرود کے درخت پر سے اترا تاکہ وہ خیالات دور ہو جائیں، اور اگر کوئی کہے کہ جو کچھ مرد نے دیکھا تھا وہ خیال نہ تھا تو جواب یہ ہے کہ یہ مثال ہے، مثل نہیں ہے، اور مثال میں یہی کافی ہے کہ اگر وہ امرود کے درخت پر نہ چڑھتا تو اس کو نہ دیکھتا، خواہ وہ حقیقت تھی خواہ خیال تھا۔ ایک عورت نے چاہا کہ اپنے یار سے ملے اپنے احمق شوہر کے سامنے، تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ اے نیک بخت، میں پھل توڑنے درخت پر چڑھتی ہوں۔ جب درخت پر چڑھ گئی تو وہ عورت رونے لگی۔ جب اس نے اوپر سے شوہر کی جانب دیکھا، شوہر سے بولی کہ اے مفعول مردود، یہ لوتی کون ہے جو تیرے اوپر پڑا ہے؟ تو اس کے نیچے عورت کی طرح اونگ رہا ہے، اے نامرد تو ہجڑا ہے۔ شوہر نے کہا نہیں، گویا تیرا سر چکرا رہا ہے، ورنہ یہاں جنگل میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ عورت نے مکرر کہا، اے الٹی ٹوپی والے، خبردار، تیری پشت پر کون سویا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اے بیوی درخت سے نیچے آ، کیونکہ تیرا سر چکرا گیا ہے اور تو بہت بے عقل ہو گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس حکایت میں جو قصہ سنایا گیا ہے اس میں اور خودی کی حالت میں جو کیفیت بتائی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ ہستی کے درخت سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ واقعتاً الٹی ہیں، اور امرود پر سے مرد نے جو واقعہ دیکھا وہ صحیح تھا۔ اس کا مولانا جواب دیتے ہیں کہ یہ مثل نہیں ہے جس میں پوری مطابقت ضروری ہے، بلکہ مثال ہے، اور دونوں باتوں میں اتنی بات مشترک ہے کہ خودی کے درخت سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ نیچے اترنے کے بعد نظر نہیں آتی ہیں، اسی طرح سے مرد نے جو درخت پر سے دیکھا وہ نیچے اتر کر نہ دیکھا۔ وہ شخص جس کو ابنا کی بیماری ہو یعنی مفعول بنتا ہو، لوتی وہ شخص جو قوم لوط والا کام کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ نیچے آ گئی اس کا شوہر چڑھ گیا، عورت نے اس یار کو بغل میں دبا لیا۔ شوہر نے کہا، او رنڈی، یہ کون ہے جو بندر کی طرح تیرے اوپر چڑھ گیا ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، یہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے، خبردار تیرا سر چکرا رہا ہے، بکواس نہ کر۔ اس نے عورت سے وہ بات مکرر کہی۔ عورت نے کہا، یہ امرود کے درخت کے اثر سے ہے، میں نے بھی امرود کے درخت سے ایسا ہی الٹا دیکھا جیسا کہ تو نے، اے دیوس۔
نیچے اتارا تاکہ تو دیکھ لے کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب خیال امرود کے درخت کی وجہ سے ہے، سکھانے کے لیے مذاق ہے، تو اس کو حقیقت سمجھ، تو اس کے ظاہری مذاق کا پابند نہ بن۔ مسخروں کے سامنے ہر واقعہ مذاق ہے، عقل مندوں کے لیے ہر مذاق حقیقت ہے۔ سست لوگ امرود کا درخت تلاش کرتے ہیں، لیکن اس امرود کے درخت کا فاصلہ بہت ہے۔ امرود کے درخت سے منتقل ہو جا، اب چلا جا، تو پریشان نظر اور پریشان ہو گیا ہے۔ یہ خودی اور ابتدائی وجود ہوتا ہے جس سے آنکھ ٹیڑھی اور بھینگی بن جاتی ہے۔ جب تو اس امرود کے درخت سے نیچے اتر آئے گا، تیری فکر اور آنکھ اور گفتگو ٹیڑھی نہ رہے گی۔ تو دیکھے گا کہ یہ ایک سخت درخت بن گیا ہے جس کی شاخ 7ویں آسمان پر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عورت نے کہا یہ امرود کے درخت کا اثر ہے کہ اس پر سے غلط نظر آتا ہے۔ یہ میں نے فحش اور مذاق کا قصہ تعلیم کے لیے سنا دیا ہے، تو اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، اس سے جو نصیحت مقصود ہے اس پر نظر کرو۔ جو لوگ ہزل کے عادی ہیں ان کو توجد بھی ہزل نظر آتی ہے، اور جو عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ کاہل لوگ اس امرود کے درخت کو تلاش کرتے ہیں جو ان کو صحیح دکھائے، یعنی وہ ہستی جو فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ امرود کا درخت دور ہے۔ پہلے اس امرود کے درخت کو یعنی اپنی خودی اور ہستی کو چھوڑ دے، پھر چل، تب تجھے حاصل ہوگا۔ اس ہستی کے ہوتے ہوئے تیری نظر خیرہ ہے، وہ نظر نہ آئے گا۔ یہ امرود کا درخت جس سے غلط نظر آتا ہے، یہ اس کی خودی اور ابتدائی وجود ہے۔ جب تو خودی کے درخت سے نیچے آئے گا تو پھر تیرا خیال، آنکھ اور گفتگو سیدھی ہو جائے گی، اور تو دیکھے گا کہ وہ تیرا سخت درخت تھا اور اس کا پھیلاؤ بہت تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو نیچے اتر آئے گا اس سے علیحدہ ہو جائے گا، خدا رحمت سے اس کو بدل دے گا۔ اس تواضع کے ذریعے اگر تو نیچے اتر آئے گا، خدا تیری اس نظر کو صحیح دیکھنا عطا فرما دے گا۔ صحیح دیکھنا اگر ایسا آسان ہوتا تو دین کے رب سے آن حضور کب دعا مانگتے؟ کہا اوپر اور نیچے سے جز کو دکھا، جیسا کہ وہ جز تیرے سامنے ہے۔ اس کے بعد اس امرود کے درخت پر چڑھ جا، کیونکہ کن کے حکم سے تبدیل اور سبز ہو گیا ہے۔ جب وہ درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام والا درخت بن گیا، جب تو نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب سفر اختیار کر لیا، آگ اس کو سبز اور بھلا بنائے گی، اس کی شاخ انی ان اللہ کا نعرہ لگائے گی، تیری ساری حاجتیں اس کے سائے کے نیچے پوری ہوں گی۔ خدائی کیمیا ایسی ہی ہوتی ہے، تیری وہ خودی اور وجود جائز ہے جس میں تو اللہ تعالی کی صفات دیکھ لے۔ ٹیڑھا درخت سیدھا حق نما بن گیا۔ اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء، یعنی اس کی جڑ آسمان میں ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خود ہی چھوڑ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس درخت کو تبدیل کر دے گا۔ جو عاجزی اور دعا قبطی نے کی تھی، حقائق کو صحیح دیکھنا اگر آسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یعنی اے خدا ہمیں چیزیں ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں، دعا نہ مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدا ہمیں آسمان اور زمین کا ہر جز اسی طرح دکھا جیسا کہ وہ تیرے نزدیک ہے۔ جب خودی اور ہستی فنا ہو جائے تو پھر بقا باللہ کی ہستی میسر آ جائے گی، اس کو اختیار کر لے۔ یہ درخت وہ درخت ہوگا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی رب نظر آئی تھی۔ اب آگ اس پر الٹا اثر دکھائے گی اور اس کی شاخ انی ان اللہ کا نعرہ لگاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے یہ آواز آئی تھی کہ میں بے شک خدا ہوں۔
اب اس ہستی کے سائے میں تیری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ خدائی کیمیا تھی کہ تیری فانی ہستی کو باقی ہستی بنا دیا۔ اب یہ خودی اور ہستی دولت ہے، اس میں خدائی صفات نظر آئیں گی۔ مولانا کجی ترک کرنے کا بیان کر رہے تھے، اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فاستقم کا حکم ہوا، یعنی کجروی ترک کر دے، اس کا ذکر شروع کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اب دعاؤں کا سہارا نہ لو اور فرعون کا مقابلہ شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا عصا زمین پر ڈال دیا، اب اس کے جلوے نظر آئے۔ اسی طرح تیرا یہ فانی جسم عصائے موسیٰ ہے، اس کو ترک کر دے، پھر جو جسم حاصل ہوگا اس کے جلوے دیکھنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باقی قصہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی قصہ۔ ان موسیٰ علیہ السلام کو محتم بالشان وحی کے ذریعے سے پیغام آیا کہ اب کجی کو چھوڑ دے اور سیدھا ہو جا۔ یہ جسم کا درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، اس کا موقع آ گیا کہ تو اس کو ہاتھ سے زمین پر ڈال دے تاکہ تو اس کی بھلائی اور اس کی برائی دیکھ لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ میں پکڑ لے۔ ڈالنے سے پہلے وہ لکڑی کے سوا کچھ نہ تھی، جب تو نے اس کے حکم سے پکڑا وہ نگلنے والی بن گئی۔ پہلے وہ بکری کے بچے کے لیے پتے جھاڑنے والی تھی، وہ غافل جماعت کے لیے معجزہ بن گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب تک ہاتھ میں تھا وہ صرف ایک لکڑی تھا، جب خدائی حکم سے اس کو پھر اٹھایا تو وہ نگلنے والا اژدہا تھا۔ شروع میں وہ صرف بکریوں کے پتے جھاڑنے کے لیے تھی، اب وہ کافروں کے لیے معجزہ بن گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ فرعونیوں پر حاکم بن گئی، سر پیٹنے والوں پر اس کا پانی خون بنا دیا۔ ان کے کھیتوں سے قحط اور موت برآمد ہو گئی، ان ٹڈیوں کی وجہ سے جنہوں نے پتے کھا لیے، یہاں تک کہ بے خودی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا نکلی، جبکہ ان کی نظر انجام پر پڑی۔ یہ معجزے اور کوششیں کیوں ہیں جبکہ یہ لوگ سیدھے نہ ہوں گے؟ حکم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کر، انجام بینی اور تشریح کو چھوڑ، تم انجام کو نہ دیکھو، اس لیے کہ تم راہ حق کی طرف بلانے والے ہو۔ بلغ کا حکم ہے اور وہ خالی نہیں ہے۔ معمولی حکمت یہ ہے کہ تیرے اس اصرار سے وہ جھگڑالو پن اور سرکشی ظاہر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ کا گمراہ کرنا تمام فرقوں پر واضح ہو جائے گا۔ چونکہ موجودات سے مقصود اظہار تھا تو اس کو نصیحت اور بہکانے سے آزمانا چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب جب کہ امر خداوندی سے اس عصا کو ہاتھ میں لے لیا تو فرعونیوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ ان سر پٹخنے والوں کے لیے اس نے دریائے نیل کو خون بنا دیا۔ فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب بھی آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان کا انجام لامحالہ برا ہے، لہٰذا ان کو معجزے دکھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کیوں کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی طرح ان کے انجام سے قطع نظر کر کے تم بھی تبلیغ کیے جاؤ، تم فرما بردار دائی ہو، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، تمہیں اسی کا حکم ہے اور تمہاری تبلیغ میں فائدہ مضمر ہے، خواہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ تمہارے اصرار سے ان کا جھگڑالو پن اور سرکشی واضح ہو جائے گی۔ مخلوق کی پیدائش سے اللہ کا مقصد چھپے ہوئے حالات کو واضح کرنا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کو نصیحت سے اور بہکانے سے جانچا جائے تاکہ اس کے مخفی حالات ظاہر ہو جائیں۔ اور یہاں
حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیطان گمراہی پر اصرار کرتا ہے، شیخ ہدایت پر اصرار کرتا ہے۔ واپس لوٹ اور قبطی کا قصہ کہہ، اپنے باطن سے کفر کے غبار کو جل دھو دے۔ جب قوی حکم پے در پے ہوا، دریائے نیل کا سراسر سب خون ہو کر بہتا تھا۔ دریائے نیل سراسر سب خون ہو کر بہتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان گمراہی پر اصرار کرتا ہے اور شیخ طریقت ہدایت پر اصرار کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پے در پے تبلیغ کا حکم ملا اور فرعونیوں نے نافرمانی کی تو دریائے نیل خون بن کر بہنے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سخت شدن کار بر قبطیاں و شفاعت طلب کردن فرعون از موسیٰ علیہ السلام، یعنی قبطیوں پر معاملہ کا سخت ہو جانا اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے سفارش چاہنا، یہاں تک کہ فرعون بذات خود ان کے پاس آیا، خوشامد کرتا تھا اور اس کا قد دوہرا ہو گیا تھا۔ اے شاہ، جو ہم نے کیا وہ آپ نہ کیجیے، ہمارا منہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو تیرا کہنا ماننے والا بنا لیا ہے۔ میں عزت کا عادی ہوں، میری سخت پکڑ نہ کیجیے۔ آگاہ اے امین، رحمت کی دعا کے لیے ہونٹ ہلائیے تاکہ یہ آتشی دہانہ بند ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا، وہ مجھے فریب دے رہا ہے، آپ کے فریفتہ کو فریب دے رہا ہے۔ میں مان جاؤں یا میں بھی ان کو دھوکہ دے دوں تاکہ وہ شاخ کو پکڑنے والا جڑ کو جان جائے۔ ہر مکر اور ہیلہ کی اصل ہمارے سامنے ہے، جو کچھ زمین پر ہے اس کی اصل آسمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتا اس کے بھی لائق نہیں ہے، کتے کے سامنے دور سے ہڈی ڈال دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی جب قبطیوں کی حالت تباہ ہونے لگی تو فرعون بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خوشامد کرنے لگا اور تعظیم میں دوہرا ہو رہا تھا۔ ہم نے جو کیا وہ برا تھا، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے۔ ہمارا منہ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے دعا کی التجا کریں۔ میں نے اپنے جسم کے ہر حصے کو فرما بردار بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا، مجھ آپ کی ذات پر فریفتہ کو یہ فرعون دھوکہ دے رہا ہے۔ اب بتا کہ میں اس کا کہنا مان لوں یا میں بھی اس کو کوئی دھوکہ دے دوں تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اصل میں ہر سبب کی جڑ خدا ہے۔ یہ شاخ یعنی سبب سے وابستہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر مکر و تدبیر کی اصل خدا ہے، جو اسباب دنیاوی میں ان کی اصل وہی خدا ہے۔ جو اسباب دنیاوی ہیں ان کی اصل وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرعون اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے فریب کا جواب فریب سے دیا جائے۔ آپ اس کتے کو ہڈی ڈال دیجئے اور آپ اپنا عصا ہلا دیجئے، زمین وہ تمام پیداوار اگل دے گی جو ٹڈیوں نے کھائی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں وہ عصا ہلا دے تاکہ زمینیں وہ واپس کر دیں جس کو ٹڈیوں نے فنا کیا ہے، وہ ٹڈیاں فوراً تباہ ہو جائیں گی تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بدل دینے کو دیکھ لیں کہ ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تو حجاب اور پردے کے لیے ہے تاکہ طبیب اپنے آپ کو دوا میں مصروف کر دے، تاکہ نجومی ستاروں کی جانب منہ کرے، تاکہ منافق چالاکی سے صبح صبح بازار کی جانب آئے کساد بازاری کے ڈر سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے آپ کے عصا کے اثر سے ٹڈیاں بھی مر جائیں گی اور سب لوگ دیکھ لیں گے کہ خدا کو ہر چیز کے بدلنے کی کس قدر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب تو ایک پردہ ہیں۔ طبیب دوا کو
وقت دوا کو لپٹا ہوا ہے اور منجم ستاروں کو، حالانکہ اصل سبب ذات خداوندی ہے۔ منافق یعنی دنیا دار اپنی کوشش اور محنت سے فائدہ سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عبادت کیے بغیر اور منہ دھوئے بغیر لقمہ کا جویاں دوزخ کا لقمہ بنا ہوا ہے۔ عوام کی جان کھانے والی ہے اور غذا بھی ہے، اس بکری کے بچے کی طرح جو چارہ چرنے والا ہے۔ وہ بکری کا بچہ چرتا ہے اور قصائی خوش ہے کہ مقصد کے پتے ہمارے لیے چر رہا ہے۔ تو کھانے میں دوزخ کا کام کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے لیے موٹا کر رہا ہے۔ اپنا کام کر، دانائی کی خوراک کھا، تاکہ شان و شوکت سے دل فربا ہو جائے۔ جسم کا کھانا اس کھانے سے مانے ہے۔ جان تاجر کی طرح ہے اور جسم ڈاکو کی طرح ہے۔ تاجر کی شمع اس وقت روشن ہے جبکہ ڈاکو جلی ہوئی لکڑی کی طرح ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دنیا دار صبح کو نہ عبادت میں لگتا ہے، نہ اس کو منہ دھونے کی فرصت ہے۔ نفع کے لیے بازار میں دوڑ جاتا ہے اور اپنا لقمہ کی تلاش میں دوزخ کا لقمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دنیا دار کھانے والا بھی ہے اور خود دوزخ کی خوراک بھی ہے۔ اس کی مثال اس بکری کے بچے کی سی ہے جو چرتا ہے اور قصائی خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے چر رہا ہے۔ یہی حال دنیا دار کا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے میں خود کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے وجود کو دوزخ کے لیے پال رہا ہے۔ انسان کی اپنے لیے خوراک تو معارف الہی ہیں جن سے دل قوی ہوتا ہے، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی غذا روحانی غذا کے لیے مانے ہے۔ روح کو تاجر سمجھ اور جسم کو ڈاکو۔ تاجر کا مال ڈاکو اڑا لیتا ہے۔ تاجر اس وقت پر رونق بنتا ہے جب ڈاکو تباہ ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو گم نہ کر، بیہودہ کوشش نہ کر، کیونکہ تو ہوش اور باقی ہوش میں چھپا دینے والے ہیں۔ سمجھ لے کہ ہر شہوت شراب اور بھنگ کی طرح ہے، ہوش کے لیے پردہ ہے اور عقل مند اس سے حیران ہے۔ شراب تنہا ہوش کی سرمستی نہیں ہے، جو چیز بھی نفسانی ہے وہ آنکھ اور کان کو بند کر دیتی ہے۔ اگر تو ہوش چاہتا ہے شہوت کو ترک کر دے، سمجھ لے کہ شہوت تیری آنکھ اور کان بھی بند کر دے گی۔ وہ شیطان شراب پینے سے دور تھا، وہ تکبر اور انکار سے مست تھا۔ مست وہ ہے جو وہ دیکھے جو نہیں ہے، سونا نظر آئے جو کہ تانبا اور لوہا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، ہونٹ ہلا تاکہ گھاس اگ آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اپنے آپ کو گم نہ کر، بیہودہ کوشش نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی روح، اس کا ہوش اور جسمانی لذتیں اس کے ہوش گم کرنے والی ہیں۔ یہ سمجھ لے کہ تمام شہوانی لذتیں شراب اور بھنگ کی سی خاصیتیں رکھتی ہیں۔ دنیا میں صرف شراب اور بھنگ کو بے ہوشی کا سبب نہ سمجھ، بلکہ ہر شہوت انسان کے کان اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہ پیتا تھا اور تکبر کے نشے سے مدہوش تھا۔ مست تو اسی کو کہتے ہیں جو معدوم کو موجود سمجھ لے اور تانبے اور لوہے کو سونا سمجھ بیٹھے۔ شیطان نے غیر واقعی بات کو واقعہ خیال کیا تو یقیناً وہ بدمست تھا۔ مستی کی حقیقت کا بیان ختم نہ ہونے والا ہے۔ اے موسیٰ، تم دعا کر دو تاکہ گھاس وغیرہ اگ آئے اور قحط کی صورت ختم ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعا کردن موسیٰ علیہ السلام و سبز شدن کشت زارہا او باران آمدن، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا اور کھیتوں کا سرسبز ہو جانا اور بارش کا آ جانا۔
انہوں نے ایسا ہی کیا اور زمین فوراً سنبل اور قیمتی غلہ سے سرسبز ہو گئی۔ لذیذ غذاؤں میں لگ گئے وہ لوگ جو قحط زدہ جوع البقر سے مرے ہوئے۔ عطائے خداوندی کو چند روز پیٹ بھر کر کھایا، پرندوں نے اور آدمیوں نے اور چوپایوں نے۔ جب پیٹ بھر گیا اور نعمت مل گئی، وہ ضرورت ختم ہو گئی، پھر سرکش ہو گئے۔ نفس فرعون ہے، خبردار اس کا پیٹ نہ بھر، تاکہ وہ پرانے کفر کو یاد نہ کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جس کا ان کو خدا نے حکم دیا تھا، یعنی دعا کر دی۔ فرعونی جو قحط میں مبتلا تھے لذیذ غذائیں کھانے لگ گئے۔ جوع البقر ایک قسم کی بیماری ہے جس میں انسان کھاتا رہتا ہے اور اس کا دل نہیں بھرتا۔ ان فرعونیوں کا پیٹ بھرا تو پھر سرکش بن گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی فرعون ہے، اس کا پیٹ بھرا اور وہ سرکش بن گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آگ کی گرمی کے بغیر نفس بھلا نہیں بنتا ہے، خبردار جب تک لوہا انگارے کی طرح نہ ہو جائے اس کو نہ کوٹ، بغیر بھوک کے جسم حرکت کرنے والا نہیں ہے، ٹھنڈا لوہا ہے سمجھ لے تو کوٹ رہا ہے۔ اگر وہ روئے اور زار زار نالہ کرے وہ مسلمان نہ ہوگا سمجھ لے۔ وہ قحط میں فرعون کی طرح ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خوشامد میں سر جھکاتا ہے۔ جب وہ بے نیاز ہوا کشتی سرکشی کرتا ہے، جب وہ بے نیاز ہوا سرکشی کرتا ہے، گدھے نے جب بوجھ اتار دیا دو لتی پھینکتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے جب آگے بڑھ جاتا ہے اس کا کام اپنی آہوزاریوں کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آتش سے یہاں مراد مجاہدات کی گرمی ہے۔ ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا بیکار ہے، نفس کی آہوزاری سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ بھوک میں وہ فرعون کی طرح خوشامد کرنے لگتا ہے۔ نفس کی مثال گدھے کی سی ہے، اگر اس پر بوجھ نہیں ہوتا ہے تو دو لتیاں مارتا ہے، پیٹ بھرنے پر اپنی سب خوشامد بھول جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سالوں تک ایک انسان ایک شہر میں رہتا ہے، تھوڑی دیر جب اس کی آنکھ سو جاتی ہے وہ دوسرا شہر بھلے اور برے سے بھرا دیکھے گا، اس کو اپنا شہر کبھی یاد نہ آئے گا۔ میں وہاں رہا ہوں، یہ نیا شہر میرا نہیں ہے، میں یہاں پھنس گیا ہوں، بلکہ ایسا سمجھے گا کہ وہ اس سے وابستہ ہے، اس شہر میں اس کی پیدائش اور رہائش کی عادت تھی۔ کیا تعجب ہے اگر روح اپنے وطنوں کو جو پہلے اس کا مسکن اور جائے پیدائش تھی یاد نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا نیند کی طرح ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے جس طرح کے ستارے کو ابر۔ تو نے نیند کو کئی بار آزما لیا ہے، آزمائش سے دنیا کی نیند کو ایسا ہی سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کے بھولنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان سوتے ہی اپنی قیام گاہ کو بھلا دیتا ہے، خواب میں دوسرے شہروں کو یاد کرتا ہے اور اپنے شہر کو بھول جاتا ہے۔ وہ خواب میں یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ سے اسی شہر میں تھا۔ اگر روح اپنے اصلی وطن کو بھول جائے تو اس پر تعجب نہ کرو، دنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور خواب اصلی وطن کو بھلا دیتی ہے۔ خواب میں یہ تجربہ بارہا ہوا ہے، اسی پر دنیا کو قیاس کر لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اس نے بہت سے شہروں کو روندا ہے، اس کے مقام یعنی دل سے گرد صاف نہیں ہوئی ہے، سخت کوشش نہ کیے ہوئے ہے کہ دل صاف ہو جائے اور گزشتہ واقعات دیکھ لے، راز کے سمندر سے اس کا دل سر ابھارے، کھلی آنکھ اول اور آخر کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح نے بہت سے مدارج اور مراتب طے کیے ہیں اور وہ اس کے شہر
میں رہے ہیں، پھر تم نے اپنے قلب کو مصفہ نہیں رکھا۔ اگر اس کو مجاہدات کے ذریعے مصفہ کر لیتے تو وہ روح کے پرانے واقعات تمہیں دکھا دیتا۔ اگر دل صاف ہوتا ہے تو وہ پوشیدہ راز کے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے اور آغاز و انجام کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ روح نے جو مختلف شہروں میں سکونت کی ہے، اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہی روح پہلے جمادات کے خطے میں رہی، پھر ترقی کر کے نباتات کے خطے میں آئی۔ عرصہ دراز تک یہ روح نباتی خطے میں رہی، لیکن اس کو اپنی جمادی حالت کبھی یاد نہ آئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدائے خلقت، یعنی ابتدائے پیدائش سے آدمی کی پیدائش کے مراتب اور حالات کا بیان۔ پہلے وہ روح جماد کی اقلیم میں آئی اور جمادی اقلیم سے نباتی اقلیم میں آئی، سالوں نباتی اقلیم میں عمر بسر کی اور سرکشی کی وجہ سے اپنی جمادی زندگی کو بھلا دیا، اور نباتی اقلیم جب حیوانی اقلیم میں آئی اس کو نباتی اقلیم کا حال کبھی یاد نہ آیا سوائے اس میلان کے جو اس کی جانب ہے، خصوصاً بہار اور ضمیران کے موسم میں، جیسا کہ بچوں کا ماؤں کی طرف میلان کہ وہ دودھ پینے میں اپنے میلان کا خود راز نہیں جانتے ہیں، جیسا کہ ہر نئے مرید کا بڑھا ہوا میلان بزرگ جوان نصیبہ والے پیر کی جانب۔ اس کی جزوی عقل اس کلی عقل سے ہے، اس سائے کی حرکت اسی پھول کی شاخ سے ہے، اس کا سایہ بالآخر اس میں فنا ہو جاتا ہے، تب میلان اور جستجو کا راز جان لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر روح نباتات کے خطے سے حیوانی خطے میں آئی تو اس کو اپنی نباتی زندگی یاد نہ رہی۔ ہاں، صرف اس قدر تو ہے کہ روح موسم بہار میں اور ناز بو کے پھولنے کے وقت اس کی طرف میلان کرتی ہے، یہ اس کی نباتی زندگی کی یاد ہے۔ بچہ اپنی ماں کے دودھ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس کے پیٹ میں رہ چکا ہوں۔ نئے مرید کو شیخ کی طرف میلان ہوتا ہے لیکن وہ اس میلان کا سبب نہیں سمجھتا ہے۔ اب مرید کے شیخ کی طرف میلان کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی عقل شیخ کی عقل کا جز ہے، یہ سایہ ہے اور شیخ شاخ گل ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ مرید فنا فی شیخ کا مقام حاصل کرے گا تو اپنے میلان کی وجہ سمجھے گا کہ فرا اصل کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے نیک بخت، درخت کی شاخ کا سایہ کب حرکت کر سکتا ہے اگر یہ درخت نہ ہلے؟ پھر اس کو حیوان کی اقلیم سے انسان کی جانب وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچتا ہے جس سے تو واقف ہے۔ وہ اسی طرح ایک اقلیم سے دوسری اقلیم تک چلتی رہی، یہاں تک کہ اب عقل مند اور دانا اور قوی ہو گئی۔ اس کو پہلی عقلیں یاد نہیں ہیں، اس عقل سے بھی اس کو منتقل ہونا ہے تاکہ اس حرص اور طلب بھری عقل سے نجات پا جائے۔ وہ عجب قسم کی لاکھوں عقلیں دیکھے، اگر وہ سو گئی ہے اور پہلے کو بھول گئی ہے، وہ اس کو اس کی بھول کی جانب کب رہنے دیں گے؟ اس کو پھر اس کی نیند سے بیدار کر دیں گے تاکہ وہ اپنی حالت پر مذاق اڑائے۔ اگرچہ وہ غم تھا جو میں نے خواب میں اٹھایا، مجھ سے صحیح احوال کیوں فراموش ہوئے؟ میں کیوں نہ سمجھا کہ وہ غم اور بیمار ہونا خواب کا کام ہے اور فریب اور خیال ہے۔ اسی طرح دنیا جو کہ ایک سونے والے کا خواب ہے، سویا ہوا سمجھتا ہے کہ یہ خود ہمیشہ یہاں رہنے والی ہے، یہاں تک کہ اچانک موت کی صبح آ جاتی ہے اور وہ گمان اور فریب کی تاریکی سے نکل جاتا ہے۔
اس کو اپنے غموں پر ہنسی آتی ہے جب وہ اپنے ٹھہرنے کا مقام اور جگہ دیکھتا ہے، تو جو کچھ بھی خواب میں اچھا اور برا دیکھتا ہے قیامت کے دن ایک ایک ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر درخت کی شاخ حرکت نہ کرے تو سایہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ روح کو پھر حیوانیت سے انسانیت کے مرتبے میں پر پہنچا دیتا ہے، غرض کہ روح اقلیم تا اقلیم سفر کرتی ہوئی اس حالت میں پہنچی کہ وہ صاحب عقل ہو گئی ہے۔ روح اپنی گزشتہ عقلوں سے غافل ہے، پھر اس کی اس موجودہ عقل سے بھی تبدیلی ہوگی۔ روح کو اس دنیاوی حریص عقل کو بھی خیر بات کہتا ہے، روح کو اس دنیاوی حریص عقل کو بھی خیر بات کہنا ہے، تب اس کو لاکھوں عجیب عقلیں حاصل ہو جائیں گی۔ اگر انسان خواب کی حالت میں اپنے واقعات بھول جاتا ہے لیکن وہ لامحالہ بیدار ہوتا ہے اور پھر خواب کے واقعات کی ہنسی اڑاتا ہے، بیدار ہو کر اس کو تعجب ہوتا ہے کہ میں صحیح واقعات کو کیسے بھول گیا تھا۔ خواب کے واقعات کے غم پر کہتا ہے کہ میں یہ کیوں نہ سمجھا کہ یہ خیالی باتیں ہیں۔ دنیا دار جو دنیا کی زندگی کے خواب میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی دراصل زندگی ہے، جب موت آتی ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ موت کے وقت جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دنیا کے غموں پر ہنستا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو برائی یا اچھائی کی ہے وہ قیامت میں سامنے آ جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نے دنیا کی نیند میں جو کچھ کیا ہے تیرے لیے بیداری کے وقت ظاہر ہو جائے گا۔ تو ہرگز نہ سمجھ کہ یہ بد کرداری خواب میں ہے اور تیرے لیے تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہنسی، رونا اور فریاد ہوگی۔ تعبیر کے دن اے قیدی پر ظلم کرنے والے، اپنے رونے اور درد اور غم اور عاجزی کرنے کو اپنی بیداری کے وقت میں خوشی سمجھ۔ اے یوسفوں کے پوستین کو پھاڑنے والے، اس بھاری نیند سے تو بھیڑیا بن کر اٹھے گا، تیری ایک ایک عادت بھیڑیا بن کر غصے سے تیرے اعضاء کو پھاڑے گی۔ قصاص کے معاملے میں تیرے مرنے کے بعد خون سو نہ جائے گا، تو نہ کہہ کہ مر جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ یہ فوری قصاص ایک تدبیر ہے، اس قصاص کے عذاب کے آگے یہ کھیل ہے۔ خدا نے دنیا کو کھیل کہا ہے کیونکہ یہ بدلہ اس بدلے کے مقابلے میں کھیل ہے۔ یہ بدلہ لڑائی اور فتنے کو دباتا ہے، وہ خصی کرنے کی طرح اور یہ ختنہ کی طرح ہے۔ اے موسیٰ، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، ہاں ان گدھوں کو گھاس پر چھوڑ دے تاکہ سب اس عمدہ گھاس سے موٹے ہو جائیں۔ خبردار، ہمارے بھیڑیے غصے میں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی ہنگام بیداری کا مطلب ہے قیامت کے وقت۔ انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیاوی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر قیامت میں سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں ظالموں کے ہنسنے کی آخرت میں تعبیر رونا اور چیخنا ہوگا۔ اگر دنیا میں گریہ وزاری ہوگی تو آخرت میں اس کی تعبیر خوشی ہوگی۔ خواب کی تعبیر عموماً الٹی ہوتی ہے۔ جو یوسف جیسے نیکوں کو دنیا میں ستائے گا وہ آخرت میں بھیڑیا بن کر اٹھے گا۔ دنیا کی بری عادتیں آخرت میں بھیڑیے بنیں گی اور خود اس کے اعضاء کو پھاڑیں گی۔ اگر انسان نے کسی کا ناحق خون بہایا ہے تو وہ خون نہ سوئے گا اور قیامت میں بدلے کا خواہاں ہوگا۔ اگر دنیا میں بدلہ لے بھی لیا گیا ہوگا تو آخرت کے عذاب سے پھر بھی نجات نہ ملے گی، بلکہ دنیا والا بدلہ اس کے مقابلے میں کھیل سمجھا جائے گا۔ قرآن نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود سے تعبیر کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا انتقام آخرت کے انتقام کے مقابلے میں کھیل کود ہے۔ دنیا میں جو بدلہ لیا گیا وہ تو محض وقتی فتنہ و فساد فروغ کرنے کے لیے لیا گیا ہے۔ اس دنیا کے بدلے کی مثال ختنہ کرنا اور آخرت کے بدلے کی مثال خصی کرنا سمجھو۔
فرعونیوں کو دنیا کے مزے اڑا لینے دو، یہ فرعونی جہنم کے بھیڑیوں کی خوراک ہیں، وہ بھیڑیے بھوک سے غصے میں ہیں۔ تو ان کو خوب موٹا ہونے دو تاکہ ان کو اچھی خوراک ملے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔